مفتی محمد انصر القادری صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف لائے۔ میں القاسم ٹرسٹ آستان عالیہ ڈوڈا شریف تمام اساتذہ اور طلباء کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں شرف بخشا، اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے واعظ و نصیحت سے اور اپنے علمی اور نورانی درس سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں۔ کتنے طالب علم ان کے پاس پڑھتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے حدیث کے اسباق چلتے ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، اصحاب السنن، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں حدیث کے شعبے کے؟ 3 دورات شریف کے ہیں، باقی پچھلے 3۔ آپ ماشاءاللہ، کیا نام ہے یہ؟ محمد عمر شہزاد، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حاجی صاحب کوئی خاص وقت میں مجھے حکم فرماتے، تھوڑا ٹائم لے کے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرتا، لیکن اب ایسا ہے کہ ذرا وقت بھی تھوڑا سا کم ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو حدیث کی کتاب ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام جو عام طور پہ مشہور ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ پورا نام جو اس کے مؤلف نے رکھا ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایامہ و لیالہ۔ یہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں 8 عنوانوں کے تحت حدیثیں جمع کی گئی۔ سیر ہے، آداب ہے، تفسیر ہے، عقائد ہے، فتن ہے، اشرات ہے، احکام ہے، مناقب ہے۔ جس کتاب کے اندر یہ 8 عنوان جمع کیے گئے ہوں اس کو اصطلاح محدثین میں جامع کہا جاتا ہے۔ صحیح جو ہے اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کے مؤلف نے اس میں التزام کیا ہو، کوشش کی ہو کہ صحیح ترین حدیثیں اس میں لائی جائیں، اگرچہ اس میں بعض غیر صحیح حدیثیں بھی شامل ہو گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کو اہل اسلام کے ہاں اصح الکتب من بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر جو صحیح ترین کتاب ہے، یہ تغلیب کے اعتبار سے وہ امام بخاری کی صحیح۔ اس کے جو مؤلف ہیں ان کا اسم گرامی جو ہے وہ محمد بن اسماعیل ہے۔ ان کے والدین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے لخت جگر کا اسم گرامی محمد رکھا ہے۔ حدیث میں فرمایا من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب۔ جس کو میرا رب اولاد عطا کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا نام محمد رکھے، اور ایک روایت میں فرمایا محمد رکھے یا احمد رکھے، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اور میری محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر یہ کرم فرمائے گا کانا ہوا و مولود ہو فی الجنہ، وہ بچہ اور اس کے والد، یا بعض روایات میں فرمایا اس کے والدین، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیے جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کنیت ہے نا وہ ابو عبداللہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جو ہے وہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد مضاف کے بعد جو ہے وہ مضاف الیہ،
مضاف الیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے نیچے جر ہو. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، یہ آپ نے نحو میر کے اندر ابتدائی نحو کی کتاب میں بھی پڑھا ہے. تو عام طور پر اس کو جب عربی میں پڑھتے ہیں تو ابو عبداللہ، اردو والے کبھی اس کا خیال نہیں بھی رکھتے، ابو عبداللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض واقعہ نہیں ہوتا. یہ ان کی کنیت ہے. نام ان کا محمد ہے، والد کا نام جو ہے ان کا اسماعیل ہے. امیر المومنین فی الحدیث یہ ان کا لقب ہے. ناصر الملت والدین یہ بھی ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ حافظ الحدیث کے درجے پر فائز ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث میں مشغول ہونے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کی 5 اقسام ہوتی ہیں. سب سے پہلے طالب ہوتا ہے، جیسے آپ ہیں یا ہم ہیں. حدیث کو پڑھنے میں جو بندہ مشغول ہوتا ہے اس کو طالب کہتے ہیں. اس کے بعد جو استاد ہوتا ہے پڑھانے والا، اس کو شیخ یا محدث کہا جاتا ہے. تیسرے درجے میں یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں حافظ الحدیث، جس کو سند متن کے اعتبار سے 1,00,000 حدیثیں یاد ہو. اس کے بعد پھر اونچا درجہ حجت کا ہے، جس کو اسی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، راویوں کی زندگی، وصال، وفات، ان کی جائے پیدائش، ان کا علاقہ، ان پر وارد ہونے والے اعتراضات، اس کے جوابات، جس کو یاد ہوں اس کو کہا جاتا ہے حجت الحدیث. اس کے بعد پھر 5واں درجہ حاکم حدیث، جس کی نظر سے حدیث کا کوئی گوشہ یا حدیث کا کوئی رخ یا حدیث کا کوئی کونا کسی اعتبار سے بھی اجل نہ ہو، اس کو پھر حاکم حدیث کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ بات کم از کم ہے کہ یہ حافظ الحدیث کے درجے پر فائز. بعد نے ان کے بارے میں اور بھی اقوال کیے ہیں. ایک میں یہ وہ کہتے ہیں مجھے 3,00,000 حدیثیں جو ہیں وہ آتی ہیں، خود کہتے ہیں اگر یہ ہو تو پھر وہ حجت کے درجے پر فائز ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیث جو ہے وہ یاد ہے صحیح، اور 1,00,000 حدیث مجھے ایسی یاد ہے جو صحیح نہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو درجہ ہے وہ محدثین میں بہت اونچا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 184 برس بعد ان کی پیدائش مبارک ہوئی. اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریب ہے. 156 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. ان کی والدہ محترمہ مستجاب الدعوات تھی. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اسی رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تیرے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی سے مالا مال کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غضب کا حافظہ رکھتے تھے. ان کے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ایک استاد کی خدمت میں حدیث املا کرنے گیا تھا. 15 دن ہم وہاں رہے تھے. 1600 حدیثیں ہمارے استاد نے ہم کو املا کرائی تھی. کہتے ہیں کہ میں لکھتا تھا لیکن امام بخاری بیٹھے رہتے. محبت کی وجہ سے میں نے ایک دن کہا آپ نے اتنا لمبا سفر بھی کیا ہے، والدین کو بھی چھوڑا ہے، علاقہ بھی چھوڑا ہے، سفر کی صحبت بھی برداشت کی ہے، اور پھر آپ لکھتے بھی نہیں. اگر اس سے تو بہتر تھا نہ آتے، ادھر ہی رہتے. صحبت بھی اٹھائی، حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. کہتے ہیں انہوں نے بطور عاجزی فرمایا کہ چلو آ گئے ہیں، سن لیا، اتنا کافی. کہتے ہیں مجھے ذرا پیار ان سے زیادہ تھا، میں نے تھوڑا سا زور دیا کہ آپ نے یہ کام کیا کیا، مجھے تکلیف ہوئی. کہتے جب میں نے زیادہ زور دیا تو پھر انہوں نے فرمایا جو تم نے املا کر کے لکھا ہے اپنے سامنے رکھو. کہتے میں نے وہ جو اپنی ڈائری تھی یا اپنا رجسٹر تھا یا کاپی تھی وہ سامنے رکھی، انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور 1600 حدیثیں زبانی سنا دی.
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو حافظے کا حال ہے۔ پھر ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت کا حال یہ۔ یحییٰ بن معین ایک بہت اونچے درجے کے محدث، وہ کہتے ہیں یحییٰ بن معاذ رازی، وہ کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا سرکار نے مجھے فرمایا کہ تو اوروں کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے، کبھی میری کتاب بھی پڑھ۔ میں نے عرض کیا سرکار مجھے حکم فرمایا میں آپ کی کتاب پڑھوں گا، کیوں نہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا امام بخاری کی جو صحیح ہے وہ میری کتاب۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے یہ بہت اونچے درجے کی ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ اگر صحیح ڈوب کے پڑھتا ہے تو یہ بندے کو واصل باللہ کر دیتی۔ کتاب کے پڑھنے کا مقصد کوئی رٹا لگانا یا خالی کوئی دنیاوی امور نہیں ہوتے ہیں۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ ایسا علم جو سیدھا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہوتا، وہ جہالت ہوتی۔ پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اور انسان کو معلوم ہو کہ میری تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ یہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہم نے ڈگری لی ہے، سند لی ہے، اسکول میں لگے ادھر لگے، یہ بھی ایک دنیاوی امور ہے، اور اگر نیت اس میں صحیح ہو تو پھر وہ بھی عین عبادت ہے، وہی چیز ہے، وہ پھر بندہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹتا جبکہ نیت اس کی صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اب کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں، جن کے سامنے ہے ذرا وہ میرے ساتھ تھوڑا سا مل کے پڑھیں گے تاکہ ہم اس کی ایک دو حدیثیں پڑھیں یا جیسا بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام مبارک کی مدد سے شروع، جو ہمیشہ ہمیشہ رحم فرمانے والا، ہمیشہ ہمیشہ مہربان ہے۔ بابو کیفا کانا بدع الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات فانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ جو لفظ ہے پہلے باب، جو مصنفین ہوتے ہیں نا ان کی عادت ہے کہ وہ ایک چیز کو بمنزلہ جنس کے قرار دیتے ہیں، بمنزلہ جنس کے قرار دے کے اس کو کتاب کا نام دیتے ہیں، آگے پھر اس کی انواع کو قائم کرتے ہیں، ان کو پھر فصلوں کا نام دیتے ہیں یا بابوں کا نام دیتے ہیں۔ اس کو انہوں نے بھی پیش نظر رکھا ہے۔ عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ باب کا معنی جو ہے یہ
دروازہ ہوتا ہے. جیسے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اس کی جو سند ہے اس پہ تھوڑا اعتراض کا امکان ہے. ایک اور جو جامع ترمذی نے نقل کی ہے، انا دار الحکمت و علی بابھا. یہ ہے جو ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ یہ ایسی حدیث ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو مناظرے میں پیش ہو سکتی ہے، جس کی سند پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں. اہل سنت کے حلقوں میں دونوں حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو ہیں وہ نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ انتہائی پسندیدہ ہیں. اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ اہم ترین احادیث میں سے ہیں دونوں. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پہلے جو میں نے پڑھا جس میں فرمایا کہ میں علم کا مدینۃ العلم، علم کا مدینہ ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دروازے ہیں. چونکہ ہماری بات وہ حدیث نہیں ہے، صرف لفظ باب پر ہمارا کلام ہے. باب دروازے کو لفظ یہ بابا بن سے ہے، باؤ یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلتے ہیں، اور بابا بن سے پھر باب ہوتا ہے. اسی طرح آگے بعد نے پھر اس پر اور بھی کلام کیے ہیں، اس کو زیر زبر سے بچا کے رکھا، باب یہاں پر اس طرح رکھ دیا. تو اگر اس کو ہم نے مضاف بنا کے پڑھا تو پھر آگے پھر چونکہ باب قول اللہ یہاں پر جائے گا. باب اس کا عطف جو ہے باب قول اللہ، باب مضاف، قول جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کے پھر مضاف، اور اس میں جلالت جو ہے پھر وہ آگے اس کی جو ہے وہ مضاف الیہ واقع ہوگا. ایسے باب قول اللہ عز وجل، یہاں پہ درمیان میں باب کیف کان بدء الوحی. یہ باب ہے جیسے فصل ہوتی ہے، جیسے یہ آپ سے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کے اندر دروازے ہیں، ایک دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر دروازوں کے نام رکھ دیتے ہیں. اب یہ جو ہمیں داخل کرنے لگے ہیں اس کتاب میں بمنزلہ جنس کے قرار دے کے، آگے اس کی فصلیں قائم ہوگی، آگے اس کی جو ہے انواع قائم کی جائیں گی، تو پھر اس کو باب کا نام انہوں نے دیا ہے. سمجھ آتی نا میری بات کی کہ نہیں آتی؟ یہ بھی حدیث میں آغاز میں تھوڑا تھوڑا اس کا یاد کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ چیزیں یاد ہو جائیں. تو کہتے ہیں یہ اب ایسا باب ہے کہ کیف کان بدء الوحی. یہ جیسے کیف کان ایک کیفیت سے، جیسے آپ کہتے ہیں سچویشن کیا ہے، جی انگریزی زبان میں کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کیفیت کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا تھی، کیا انداز تھا، کیا حالات تھے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کا نزول ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک اعتبار سے جو وحی کی اقسام ہیں نا، بنیادی طور پہ 3 ہیں، پھر آگے اس کی جو ہے 7 قسموں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اور جو بہت عام مانی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے. پھر اس کو یہ نام بھی دیتے ہیں کہ ایک وحی مطلوب ہے اور دوسری غیر مطلوب ہے. حدیث پڑھنے والے حضرات تو پہلے سے آگاہ ہیں، ایسے میں بھی بطور جو ہے وہ تعلق کے لیے یہ چیزیں یاد کروا رہا ہوں. وحی جو ہے وہ اشارے کو کہا جاتا ہے، خفیہ طریقے سے کسی کو بات پہنچا دینا. کبھی الہام کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی کتاب کے معنوں میں بھی آتا ہے، کبھی مکتوب کے معنوں میں بھی آتا ہے. کئی اس کے معنی جو ہیں وہ اصطلاح شرع میں وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ جو اپنے منتخب بندوں پہ نازل فرماتا ہے. شریعت کے اندر اس کا آسان سا معنی یہ ہے. اور جس پر جو وحی شرعی نازل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے. تو جس طرح میں نے کہا ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی. اس کا دوسرا نام ہے وحی مطلوب ہے اور وحی غیر مطلوب. مطلوب کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی نمازوں میں اور آپ دیکھتے ہیں جلسوں میں پڑھی جاتی ہیں. غیر مطلوب یہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی. اس طرح جلی جو ہے یہ وحی جلی یعنی بڑی وحی جیسے کہہ دیتے ہیں آسانی سے. وحی خفی، وحی جلی سے مراد قرآن مجید ہے، وحی خفی سے مراد جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ ہے. مطلوب سے مراد بھی قرآن ہے اور جو غیر مطلوب ہے اس سے مراد جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اب دونوں وحی ہیں، لیکن فرق اس میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کے الفاظ، جس کا معنی
جس کی ہر شے اللہ کی طرف سے نازل ہو، جس کا ہر شے اللہ کی طرف سے نازل ہو، وہ وہی مطلوب ہے قرآن مجید۔ یہ وہی غیر مطلوب وہ ہے، وہی خفی وہ ہے کہ مفہوم سرکار کے دل پہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے، الفاظ کا جامع اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، اس کو پھر وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہماری بات ہے ایسی وحی کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ کانا، یہ کوانا، یہ کینونا سے جس کو کہتے ہیں، یہ وہ بھی قاعدہ وہی ہے، وہ یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ افعال ناقصہ میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ یہ اپنے ما بعد اسم کو جو ہے وہ رفع دیتا ہے، اور جو خبر ہے اس کو یہ نصب دیتا ہے۔ اور آگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، آغاز کی کیفیت کیا تھی، یہ اس میں سب سے پہلے امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ جب حدیث لکھتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے ہنٹس کے طور پر قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ کاوالا ہے، یہ بھی کاوالا، قالا جیسے ہوتا ہے، یہ باؤ یا متحرک ما قبل مفتوح سو الف سے بدل کے پھر قالا بنا دیا ہے، وہی قاعدہ ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جلالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب نحو کے میدان میں لیتے ہیں تو پھر اس کو جو ادب کے اعتبار سے اس میں جلالت کہا جائے۔ جس شخص نے سب سے پہلے کہا نا، وہ بہت بڑے ناوی ہیں، کہتے ہیں ان کا جب انتقال ہو گیا تو بعد میں ان سے کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک یا استاذ، اے استاد محترم بتائیے اللہ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو بخش دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا جناب کیسے بخشے گئے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری ہوا اس کو چھوڑ دو، اس نے میرے نام نامی اس میں گرامی کو اس میں جلالت کہا ہے۔ تو اس میں جلالت کہنے کی وجہ سے اس کا ادب اتنا پسند آ گیا ہے، فرمایا اس کو جانے دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبھی بھی کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات جن کو ہم چھوٹیاں نیکیاں سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی وقت کے ایک بہت بڑے مجدد ہوئے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کیسے بخشے گئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں شکار کرتے کرتے ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، میں نے بہت دور نکل گیا، میرے ساتھی مجھ سے پیچھے چھوٹ گئے، تو مجھے رات پڑ گئی، رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے ایک کسان کی کٹیا میں رات گزارنا پڑی۔ اس نے جو حجرہ یا کمرہ مجھے ٹھہرنے کے لیے دیا تھا، جب اس نے مجھے اس میں لٹایا نا، میں سے لیٹا دیکھا میں نے کہ وہاں پہ قرآن مجید کا ایک نسخہ پڑا ہے، مصحف شریف پڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے حیا آئی کہ جس کمرے میں اللہ کی کتاب ہو میں اس میں سوتا رہوں۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ساری رات میں نے قرآن پاک کے ادب میں جاگ کے گزاری۔ تو جب مجھے حساب و کتاب کے مقام پہ کھڑا کیا گیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس نے میری کتاب کا ادب کیا تھا فلاں، اس وجہ سے میں بخشا گیا۔ اس لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا ادب، آداب، احترام انتہائی ہر صورت میں رکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کا کرم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ آگے لفظ آپ کو معلوم ہے عز و جل، یہ لفظ اصل میں آزازہ جلالہ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنس کے دو حروف جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک کا ادغام دوسرے میں کر دیتے ہیں۔ جیسے آزازہ سے زا میں ڈالا تو کیا ہوا عزا، اس پہ شد ڈال دی، لام میں ڈالا تو جلہ ہو گیا، تو شد ڈال دی عز و جلہ۔ اس کا مطلب یہ عزت و جلالت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی عزت والا ہے، جلالت والا ہے، مرتبے والا ہے، بزرگی والا ہے، اس کی شان ہے۔ تو یہ ہمارے عرف میں اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بندوں کے لیے بولنا جائز نہیں، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی بڑی عزت ہے، جیسے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جو ہے بڑی جلالت ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ الفاظ بول سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر یہ الفاظ اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نظریہ ہے اہل سنت میں، حدیث پڑھنا سمجھتے ہیں نا کہ نہیں؟ بولیے نا۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ما لہو و ما علیہ اس پر کلام کیا جائے تاکہ بندوں کو سمجھ آئے بھائی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں مفہوم سمجھ آتا ہے۔ یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں من حیث الکل ان کا اطلاق کسی بندے پر جائز نہیں. من حیث الکل ان کا اعتبار کسی بندے پر بولنا جائز ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا بہار شریعت کے آغاز میں حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ اسماء میں, نہ افعال میں, نہ احکام میں. ذرا غور فرمائی, 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ اسماء میں, نہ افعال میں, نہ احکام میں. نہ اس کے فعلوں میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے حکموں میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے ناموں میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے. تو پھر آپ غور کریں گے کہ بھئی یہ نام تو استعمال ہوئے قرآن میں یا نہیں ہوئے. میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ان اللہ الرؤوف بالعباد. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پر انتہا درجے کی رفت شفقت فرمانے والا ہے. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. ادھر اللہ کے لیے الرحمن الرحیم, یہاں بھی رحیم اللہ نے اپنے لیے رکھا. محمد عربی کے لیے فرما دیا رحیم, اپنے لیے رؤوف رکھا, سرکار کے لیے فرمایا رؤوف. تو یہ معنی سمجھنا چاہیے کہ جب دونوں آ گئے ہیں, لفظ ایک ہیں لیکن معنی اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا گیا پھر اس کا معنی اور ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کے لیے بولا گیا تو اس کا معنی. پھر جو آپ دیکھتے ہیں بعض بندے کہتے ہیں میاں, اللہ کے ساتھ لفظ میاں لگاتے ہیں, کوئی اللہ کے ساتھ لفظ صاحب لگاتے ہیں. تو یہ اہل سنت کے ہاں جائز نہیں. اللہ میاں کہنا یہ جائز نہیں, کیونکہ یہ بعض اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو بعض اس کے ایسے معنی ہیں جن کو طبیعت پسند نہیں کرتی. تو اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے لیے وہی لفظ بول سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے. قرآن اور حدیث اس پہ شاید نہ ہو پھر نہیں بول سکتے. داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ اللہ کو سخی کہنا جائز نہیں. غور فرمائیے, اللہ کو سخی کہنا جائز نہیں ہے. کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں یہ بندے کی صفت ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت جود ہے. علماء بھی ذرا توجہ فرمائیں نا ہماری طرح, تاکہ ذرا ان سے بھی ہماری انس ہو جائے حاصل, ان کی شفقت بھی ہمیں میسر آئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سخی کا لفظ بولنا بھی داتا صاحب کہتے ہیں جائز نہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے جواد سخی, وہ کہتے ہیں اللہ جواد ہے. سخی بندے کو کہا جاتا ہے. تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے آج سخی ہے کل نہ رہے, اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو. لیکن جو جواد ہے, جو جود کا مالک ہے, اس کے ہاں ہر لمحہ ہر گھڑی ہر حال میں رہے گا. وہ جانے والا ہے ہی نہیں, وہ اس کی شان ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ الفاظ بھی اللہ کے لیے نہیں بولے جاتے. پھر یہ بات بھی توحید کے زمرے میں جو ہے وہ شامل یاد رکھنی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ نظریہ اہل سنت نہیں ہے. اللہ بولیے. آئیے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری گجرات کی بہت بڑی ہستی ہیں, تو فرماتے ہیں یہ دیوبندیوں کی بدعت ہے. معلوم ہوا کہ اس طرح کے الفاظ کوئی ہمارے شعبے نے نہیں نکالے. نہیں غور فرمایا آپ, ہمارے حلقے میں ایسے الفاظ نہیں آئے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے جن لوگوں نے ترجمہ کیا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. ہمارے علماء نے کہا نہیں, یہ معنی نہیں ہو سکتا. جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا جلوہ ہے, یہ ہو سکتا. جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا کنٹرول ہے, جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا قبضہ ہے. تو یہ معنی صحیح. تو پھر اگر کسی نے یہ لفظ بولا بے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو اس میں تعویل کریں. تعویل یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قبضہ ہر جگہ پہ موجود ہے, اللہ جو ہے اس کی قدرت ہر جگہ پہ, اس کی دسترس ہر جگہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایسی بنیادی باتیں بھی رکھنی چاہیے. آگے پھر انہوں نے جس جگہ سے استدلال کیا, وحی کا لفظ جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے قرآن مجید سے لائے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, بے شک ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف. کہ کاف ضمیر کا جو خطاب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, کما اوحینا, جیسے وحی فرمائی ہم نے, الی نوح,
ایک کما کا جو لفظ آتا ہے نا، ذرا غور فرمائیں گے، اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ مثال کے جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہاں وہاں وہ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں یہ کما جو ہے نا یہ منسوخ ہے، یہ کما منسوخ ہے، ایک اعتبار سے منسوخ ہو گیا۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان پر روزے فرض تھے نا، اس کا حال کیا تھا؟ وہی 24 گھنٹے کا روزہ فرض ہے، تو اگر اسی طرح ہوتا تو پھر ہم پر بھی 24 گھنٹے کا ہوتا نا، شام کو رکھتے تو اگلی شام کو کھول لیتے۔ فرمایا امت محمدیہ پر اس کا جو ہے وہ یہ اس کی ناسخ آیت آ گئی، کون سی؟ فرمایا جس میں ایک تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ان کے ہاں روزے کی راتوں میں بیویوں سے استفادہ کرنا جائز نہیں تھا، ہمارے لیے حکم دے دیا، حلال کی گئی ہے تم پر روزے کی راتیں بیویوں سے استفادہ کرنا۔ دوسرا فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو، کھاتے رہو ساری رات کھاتے رہو، پیتے رہو ساری رات پیتے رہو، کب تک جی؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ آگے کیا آتا ہے؟ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، فجر کے اعتبار سے واضح ہو جائے الگ الگ شے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو کما ہوتا ہے وہ ایک رخ کو گھیرتا ہے اور بقیہ رخ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر جن کا تذکرہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف سرکار تشریف لائے ہیں ان میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ یہودیوں کا ایک اعتراض پڑتا تھا، ان کے تھے آپ پر وہی اترتی ہے نجمن نجمن آیتن آیتن، تھوڑی 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 آتی رہتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر تو نہیں آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تو اکٹھی اتر گئی ہے، یک بار کی کتاب نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر آگے جو پڑھتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی، یہاں پہ آیا یا موسیٰ آیا؟ اچھا ایک اور مقام پہ بھی یہ لفظ آتے ہیں، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، بقیہ سارے نبیوں کا گیا، 11 نبیوں کا وہاں پہ تذکرہ فرمایا گیا۔ تو کہتے ہیں تمام نبیوں پر وہی ہم نے جو نازل فرمائی ہے وہ نجمن نجمن آیتن آیتن ہی نازل کی، اس پر تو تم کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ تو جو سب کے سردار محمد عربی آئے ہیں اسی طریقے سے ان پر بھی نازل ہوتی ہے، ہوا ہے تم اعتراض کرنے لگ گئے۔ تو اس اعتبار سے ان کا رد کیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا ہے، حالانکہ نبی پہلے بھی آئے تھے، نبی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہے حضرت شیس علیہ السلام نبی، ادریس علیہ السلام نبی، اور حضرت بذات خود آدم علیہ السلام، ان کا تو نام یاد ہے نا، آدم علیہ السلام نبی اور رسول ہے، آدم علیہ السلام بھی رسول ہے۔ تو یہاں سے آغاز حضرت نوح علیہ السلام کا اس اعتبار سے کیا کہ ایک اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی کہلائے جاتے، ایک مرتبہ پھر ان کی طرف سے پوری نسل انسانی اس پر پائے تکمیل تک پہنچتی۔ ان کے 3 بیٹے حام ہے، یافس ہے، اور دوسرے حام یافس، اور دوسرے کا کیا نام ہے؟ سام، حام سام اور یافس، ان تینوں سے پھر آگے جو ہے وہ نسل چلی، قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے رسول ہیں جنہوں نے قوم کی گستاخی کی وجہ سے بد دعا کی ہے اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں آیا بھی جس نے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بد دعا کی ہو، اس طرح کی کہ وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک وجہ یہ نوح علیہ السلام سے تذکرہ کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے جو ایسے قوم کی طرف آئے ہیں جن کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسی قوم کی طرف نہیں آیا جن کے اعمال کے ساتھ ان کے عقیدے بھی بگڑے ہوں۔ پہلے لوگوں کے اعمال بگڑتے تھے، عقیدے صحیح تھے۔ نوح علیہ السلام جس زمانے میں آئے ہیں اس زمانے کے اندر عقیدہ بھی بگڑا، عمل بھی بگڑا، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا ہم نے وہی فرمائی آپ کی طرف جیسے وہی فرمائی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد جو نبی آئے ان کی طرف۔ آگے پھر آپ دیکھتے ہیں حدثنا، آپ کو معلوم ہے کہ حدث فعل ہے، نا جو ہے یہ مفعول ہے۔ اب ضرورت ہے کس کی؟ فاعل کی۔ تو فاعل کی جو ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ کل فاعل
مرفوع کل فاعل مرفوع، ہر فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، رفع اس کے لیے رکھی گئی۔ تو اب فعل بھی ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا، تو اب آپ کے لیے آسان ہے عبارت اس کی سند یاد کرنا، حدثنا الحمیدی، حدثنا الحمیدی۔ یہ جو ہے نا حمیدی بہت بڑے شاعر بھی ہیں، عربی زبان کے اندر ہوئے، ان کے بڑے بڑے اچھے اشعار بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا شعر بھی لکھا ہے، کاش وہ میرے ذہن میں اگر آ جائے تو آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لقاء الناس لیس یفید شیئا، لوگوں کی ملاقات کچھ بھی نہیں دیتی، کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتی۔ سوى الہذیان من قیل وقال، کہتے سوائے باتیں کرنے کے، کہنے کے، یا دماغ خراب کرنے کے، یہ بات کچھ بھی نہیں فائدہ دیتی۔ لوگوں سے ملتا رہنا، اٹھتے بیٹھ رہنا۔ کہتے اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ملنا جلنا چھوڑ دے لوگوں، الا مگر تو لوگوں کو مل اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے، یا پھر اپنے احوال کی اصلاح کے لیے ملاقات کر، تو یہ تجھے فائدہ دے گی۔ شعر تھا مجھے ابھی تو چونکہ میں نے کوئی دیکھا نہیں وغیرہ، وہ شعر بھی کسی جگہ پہ بہت اچھا کسی جگہ پہ لکھا ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی جگہ پہ کوئی نقل کیا گیا۔ حمیدی جو ہے ان کی چھٹی پشت میں ایک بزرگ ہوئے جس کی طرف ان کی نسبت ہے خاندانی طور پر، وگرنہ ان کا جو اپنا اس میں گرامی ہے وہ کچھ اور ہے، یہاں ہو سکتا ہے تذکرہ انہوں نے کیا ہو۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، ابو بکر ان کی کنیت، حمیدی کے نام سے یہ نسبت ہے، یہ مشہور ہے۔ قال، بعض نے یہ کہا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اب ذرا غور فرماؤ، بھائی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد کا امام بخاری شاگرد ہے، ذرا غور کرو نا، سبحان اللہ بھی کہو، کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے پتہ جاگتا رہتا ہے اور ثواب بھی ہو جاتا ہے۔ استاد کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں جو طالب علم ہے یہ جاگ رہا ہے۔ آج کل تو مقررین بھی جگا کے رکھتے ہیں، تو طلباء کے لیے جاگنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو تقریر ہوتی ہے نا یہاں سبق میں، اس کو اپنے ذہن میں سمیٹنا بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، ان کا چوتھے جگہ پہ جا کے شاگرد ہے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری کی صحیح کی جو پہلی روایت ہے وہ یہ ابو حنیفہ کے دروازے کا فیض ہے۔ یہ ہمارا امام ہے جس کی یہ شان کا حال ہے، کیونکہ ہمارا مضمون وہ نہیں، وگرنہ تھوڑا آپ کو کھول دیتے۔ امام شامی نے اپنے فتاوی کی کتاب میں جو مشہور ہے فتاوی شامی کے نام سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے باپ آدم نے ایک بندے پہ فخر کیا اپنی اولاد میں سے۔ صحابہ اکرام نے بڑا حیرت و استعجاب سے پوچھا وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ میں ہوں جس پر میرے باپ آدم نے فخر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس پہ میں نے فخر کیا، ایک ہی بندہ ہے جس پہ میں فخر کرتا۔ تو پوچھا گیا سرکار وہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کا نام نعمان ہے، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے یہ ہمارا ہے جس پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی پہ فخر کرتے۔ اور ہمارے پیر میر عبد الواحد بالگرامی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار سے پوچھا گیا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ فرما دو، وہ کیا شے ہے؟ تو سرکار نے ایک ہی جملہ 3 مرتبہ دہرایا، فرمایا ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا سورج ہے، وہ میری امت کا آفتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھوڑی سی بات اگر ہو، میں بھی وقت نکال سکتا تو آپ کو بتاتا کہ اس کے اندر کتنی حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کے دروازے سے آئی بیٹھی، جن حدیثوں پر امام بخاری کو خود ناز ہے، وہ ان کی ثلاثیات ہے۔ ثلاثیات کی جو تعداد ان کے پاس ہے وہ 21 ہے یا 22 ہے، حذف مقررات کے بعد اس کی تعداد 16 رہ جاتی، جس کے اندر یعنی ان سے لے کر بارگاہ رسالت تک پہنچنے میں درمیان میں صرف 3 واسطے پائے جاتے۔ امام بخاری ثلاثیات بخاری کے نام سے یاد کرتے۔ عادت ہے کہ ایک حدیث کو ضرورت کہتے ہیں ادھر بھی لے آتے ادھر بھی لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی 2 مرتبہ لے تکرار ہو گیا، تو جب کہتے ہیں حذف تکرار کا حذف کیا، حذف مقررات ہو گیا، پھر کتنی رہ گئی؟ پھر وہ وہاں سے کٹ نیچے کام ہو کے 16 آ گئی۔ تو امام بخاری سے کسی نے پوچھا یہ 16 لی کہاں سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں 16 میں سے 14 ابو حنیفہ کے دروازے سے آئی ہے۔ سبحان اللہ، کہنے والی بات۔ اب اندازہ لگاؤ بھی حنفی پر حدیث کے کس میدان میں ہے، کتنا درجہ پا گئے جو حنفیوں کا مسئلہ ہے، کہاں کس مقام پہ ہے؟ بخاری کہاں ہے، ابو حنیفہ کہاں ہے؟ اساتذہ سے آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پھر
کتاب الایمان میں پھر سمجھائیں گے امام بخاری کا نظریہ ایمان کے بارے میں کیا ہے، ہمارا امام جو ہے وہ کس چیز کا قائل ہے، کس طرح وہ بسیط کی اور مرکب ہونے کی بات جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کرتے ہیں۔ آگے دوسرے جو راوی کہتے ہیں قال حدثنا سفیان، یہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان فرمائی ہے سفیان نے۔ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، انہوں نے فرمایا کہ حدیث بیان فرمائی ہے ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے۔ اب یہ نا انصاری یہ ناصر یا نصیر کی جمع ہے، معلوم ہے، ناصر کی یا نصیر کی جمع ہے، اور جمع ہے تو اس مقام پر یہ لقب ہے کس کا؟ یہ اوس و خزرج قبیلے کا لقب ہے۔ اوس و خزرج قبیلہ کون سا ہے؟ مدینہ شہر کا ہر فرد انصاری نہیں ہے، اس کے انصار مدینہ سے محبت کرنا سرکار کا حکم آیا، تو فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار سے، یہ آیت الایمان ایمان کی جو آیت، ایمان کی جو نشانی ہے وہ انصار مدینہ کی محبت ہے۔ جس طرح اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے، اسی طرح انصار مدینہ کی محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ یہ بھی اپنے ذہن میں پورے کا پورا رکھنا چاہیے یاد ساتھ ساتھ۔ تو انصار مدینہ کا ہر فرد نہیں، دو قبیلے اوس اور خزرج، اوس و خزرج قبیلے کا جو اسلامی لقب ہے وہ ہے، بولیے، انصار۔ کس کی جمع؟ ناصر کی یا نصیر کی یہ جمع آیا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ان کی نسبت کے طور پہ آتا ہے اس لیے اس پر الف لام لانا بھی جائز ہو گیا۔ انہوں نے کہا قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں مجھ کو خبر دی ہے محمد بن ابراہیم التیمی نے۔ تیمی جو ہے یہ قریش کا قبیلہ ہے۔ قریش آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور قریش کے بغیر جو اہل سنت کے نظریے کے مطابق امت کا کوئی امام نہیں ہو سکتا وہ جو امامت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہو، صرف قریش ہو سکتا۔ الائمۃ من قریش، یہ قریش کی شان ہے۔ قریش کے سوا کسی خاندان کا بندہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو، جس کو خلافت ایک تو ہوتا ہے نا یہ پیری مریدی کی خلافت ہے، یہ نہیں، ایک ہوتا ہے یہ مسجد کی امامت ہے، جمعہ کا امام ہے یا بڑی مسجد کا امام ہے یا عام مسجد، یہ مراد نہیں۔ ایک ہوتا ہے امامت میں جیسے مجتہدین ہوتے ہیں، وہ امام بھی نہیں۔ ایک وہ ہے جیسے ویسے کسی بزرگ کو، بادشاہ کو یا لیڈر کو امام کہہ جاتے ہیں، وہ بھی مراد نہیں۔ یہاں سے جو امامت کا شرعی معنی ہے، جو اصطلاح اسلام کے اندر امامت کبریٰ جیسے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، یہ جب اسلامی سلطنت قائم ہوگی تو مسلمانوں کا جو امیر ہے صرف قریش ہو سکتا ہے، دوسرے خاندان کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی بندے نے امت محمدیہ میں اس میں اختلاف کیا، میری معلومات کے مطابق اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ اس کا مطلب سمجھ آتی بات کی کہ نہیں؟ ابھی چونکہ اب بہت بات بڑھ گئی ہے، یہ میرے پڑھانے کا انداز اسی طرح ہے، بھئی کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں بندوں کو، بعد میں ایک ہوتا ترجمہ کرے تو آتا ہے وہ ترجمہ، مجھے معلوم ہے آپ کو۔ یہ ایک ویسے تھوڑی سی حدیث کھولیں، ابھی کچھ باب اس کے ہیں جو جس میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بیان ہے، پھر آپ کو معلوم ہے بلاغت ہے، معنی ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا ساتھ چلنا چاہیے، صرف کا بھی باب چلنا چاہیے، لغت کا بھی چلنا چاہیے، اور جو نحو ہے اس کا بھی چلنا چاہیے، بلاغت کے تینوں حصے جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ یہاں بیان ہونا چاہیے۔ لیکن وقت بھی چونکہ اتنا نہیں، میری بھی کوئی خاص تیاری نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ ابراہیم تیمی، تیمی آپ کو معلوم ہے یہ قریش میں سے صدیق اکبر کا قبیلہ ہے، معلوم ہے، تیم بن مرہ، بعض لوگ کہتے ہیں تیم، تیم ان کا نہیں، وہ بعض کہتے ہیں یہ وہ کوئی اور قبیلہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تیمی ہے، تو اب آپ دیکھیں بھائی پھر صدیق اکبر کا مرتبہ قبیلہ کتنا اونچا ہوگا، قریش کا خاندان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں فرمایا القریش خالصۃ اللہ، القریش سعادت العرب، قریش عرب کے سید ہیں، قریش چنے ہوئے لوگ، سرکار نے من احان قریشن فقد احانہ اللہ، جو شخص قریش کی توہین کرے اللہ اس کی توہین کرے۔ اب آپ دیکھیے بے قریشیوں کو پھر توہین نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اللہ نے 7 خصلتیں ایسی دی ہیں جو نسل انسانی میں سے نہ اس سے پہلے کسی خاندان کو ملی ہیں نہ اس کے بعد کسی کو مل سکتی۔ اس میں سب سے پہلی بات فرمائی کہ اللہ نے مجھے قریشیوں میں بھیجا ہے، پھر فرمایا اللہ نے قریش کا
قریش کے نام کی ایک پوری سورت قرآن میں رکھی، لإلاف قریش. پڑھو نا سبحان اللہ، سمجھ آئے. یہ ابراہیم تیمی جو ہے نا، یہ تیم بن مرہ کی طرف ان کی نسبت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7ویں پشت میں یا 6ٹھی پشت میں آتے ہیں. آگے یہ قاعدہ ہوتا ہے بھئی قالا کے بعد جب حروف مشبہ بالفعل میں سے یہ ان حرف تحقیق آتا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ ان کے بعد آئے نا، جیسے کہتے ہیں ان ابی ہریرہ تھا، اس کے بعد کبھی یہ لفظ آتا ہے نا تو پھر زبر سے پڑھتے ہیں. یہ سمجھ آئی بھئی، یہ درمیان کلام میں آئے. قالا کے بعد آئے تو پھر زیر سے پڑھتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب ہم نے پیچھے پڑھا قال، اب یہاں سے بات ہماری شروع ہوگی، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ بولیے. یہ قاعدہ ہے، ان کے بعد پڑھیں گے انا، اور قالا کے بعد پڑھیں پھر ان. کلام شروع انہو. وہ کہتے ہیں محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں انہو سامعہ القمۃ ابن وقاص اللیثی، کہ میں نے ایک استاد کو حدیث سنائی تھی، بہت بڑے استاد بریلی شریف سے پڑھے تھے، مولانا امجد علی اعظمی صدر الشریعہ کے شاگرد تھے. میں نے ان کو بطور تبرک ان کی خدمت میں حاضر ہوا، موطا امام مالک سنائی. ویسے تو ساری کتابیں سنائی، لیکن انہوں نے کہا سب سے پہلے موطا لاؤ. تو میں نے اس کی ایک حدیث پڑھی، تو اس میں لفظ آیا تھا لیسی. انہوں نے مجھے کہا کہ لیسی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی بھئی کیا بولے ہیں. وہ بزرگ تھے اس وقت، یہ صدر الشریعہ کے شاگرد ہوں تو محدث اعظم کے پھر استاد کے ہی شاگرد ہو گئے نا، مولانا سردار احمد کے. تو میں نے انہیں سنائی تو وہ کہتے ہیں لیسی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں کیا بولتے ہیں. پھر میں نے کہا حضور مجھے نہیں سمجھ آئی. انہوں نے فرمایا لیسی نہیں ہے. میں نے کہا حضور یہ مجھے سمجھ آ گئی پھر کہ یہ لفظ لیس سے لیسی ہے. تو میں نے کہا میرے جو نسخہ میرے پاس ہے نا اس میں نہیں. تو کہتے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک نسخے میں اس کی نسبت لکھی ہوتی ہی، کبھی نہیں لکھی ہوتی. تو یہ القمہ بن وقاص لیسی، یہ تابعی ہیں. براہ راست کس سے روایت کرتے؟ یقول سمعت عمر ابن الخطاب اللہ رضی اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منبر پر جلوہ فرماتے. اب کیا شان ہے فاروق اعظم کی؟ دو طرح سے ہوتے ہیں، عمر ہے عمر ہے. عمر عمر. عمر بن خطاب کا کوئی اور صحابی سرکار کے صحابہ میں سے نہیں، صرف ایک ہی. عمر نام کے بہت سے صحابی جن کی تعداد 7 بتائی گئی، جو بلکہ بعد نے اس سے بھی زیادہ بتائی. بعد نے لکھا 30 صحابی ہیں جن کا نام عمر ہے لیکن باپ کا نام کوئی اور ہے. ایک ہوتا ہے عمر، ایک ہوتا ہے عمر. وہ عین کے بعد جب میم آتا ہے نا تو میم کو ساکن پڑھتے ہیں. یہاں جو ہے یہ میم کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ جیسے اردو زبان میں کبھی عمرو بھی پڑھ جاتے ہیں. تو یہ عمر کو عمر سے جدا کرنے کی وجہ سے کے لیے آگے پھر اس کے واو ڈال دیا جاتا ہے. عمر نام کے کوئی قریب 200 صحابی، 200 کے قریب صحابہ کرام کے نام جو ہیں وہ عمر آئے. یہ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی طرف اشارہ کیا. وہ کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، منبر پر بیٹھے تھے. اللہ اکبر، کیا ان کی شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ میں تقریریں سنی ہم نے اپنے خطبہ کی، وہ کہتے ہیں وہ تو ان سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اونٹوں کو نہیں قابو کنٹرول کر سکتے. میں نے کہا وہ خود جملہ کہے نا کہ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، پھر صحیح ہے، تجھے کہنا زیبا نہیں. کیونکہ پورے عرب میں ایک ہی بندہ نظر آیا میرے مصطفیٰ کو. بڑے بڑے جوان تھے، بڑے بڑے خاندان تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے جس کا چناؤ کیا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جس کو فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاص طور پر عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت دے دے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے. بس تو یہاں اور بھی تھوڑی ہونی چاہیے. فرمایا یقول، وہ فرماتے سمیت ہو، میں نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقول، وہ فرماتے انما الاعمال بالنیات. انما جو ہے نا یہ آپ کو معلوم ہے اس پر 3 باتیں ہیں مشہور ہے. ایک یہ ہے کہ یہ مفرد ہے،
ایک یہ ہے کہ یہ مرکب ہے، سمجھ آتی؟ مفرد ہے، مرکب ہے۔ اچھا مفرد ہے تو پھر تو بات الگ ہوگی، پھر کیا مرکب ہے تو پھر کیسا ہے؟ کہتے ہیں مرکب ہے تو انا حروف مشبہ بالفعل ہے، ما کافیہ، ما کافہ اس پر لائے، پھر یہ ہے کہ انا ہے مشبہ بالفعل ہے، ما اس پہ نافیہ لائے، پھر یہ ہے کہ یہ انا جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، ما اس پر موصولہ لائے، تو یہ اس کی الگ ہے۔ پھر اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ یہ جب انا حرف تحقیق ہو تو اس پہ ما موصولہ لانا جائز نہیں ہو سکتا، انا حروف مشبہ بالفعل ہو تو اس پہ ما نافیہ لانا جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جواب میں جو محدثین انہوں نے فرمایا کہ اس کا جو الگ الگ لکھا جائے پھر جائز نہیں ہوتا، جب مرکب لکھ دیا جائے پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر کوئی اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا۔ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ ما اور الا کے معنوں میں آتا ہے، ما اور آپ کو معلوم ہے الا مگر ہے، ما جو ہے وہ نہیں ہے، تو عام طور پر ہمارے ہاں معنی اس کا کرتے ہیں جزئی نیز، اردو زبان معنی کرتے ہیں سوا اس کے نہیں ہے، کلمہ حصر ہے، کلمہ حصر ہے۔ وہ بلاغت میں جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں قصر ہے، پھر اس کی آگے پھر جو باقاعدہ طور پہ بات جو ہے وہ چلتی ہے۔ حصر میں بھی تھوڑی سی آگے پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ایسا حصر ہے جو برقرار رکھتا ہے، ایک ایسا حصر ہے جو اس کی نفی کر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں باتیں اس کی موجود ہیں، انما الاعمال، کیا مطلب ہوا جی؟ حقیقت یہ، ہمارے ہاں ترجمہ آسانی سے ہمارے اساتذہ کرتے تو یوں کہتے تھے حقیقت یہ اعمال جمع ہے، جمع کے اوپر الف لام لے آئے، الف لام جب لے آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے پھر استغراق ہوتا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے شعبے کے جتنے افراد ہوں گے سب کو اپنی لڑی میں پرو لے، بس کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا۔ عمل کی کہتے ہیں یہ فعل کے مترادف ہوتا ہے، فعل سے ملتا جلتا ہے، لیکن فعل کچھ خاص ہوتا ہے، تو جو عمل ہے یہ اس کو جو ہے اس کی تخصیص نہیں کی جاتی، فلاں کو بھی فعل اللسان کو، فعل القلب کو، سب کو عمل کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا اس میں اعتباری سا فرق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال سارے کے سارے بالنیات، نیت آپ کو معلوم ہے فعل القلب ہے، کیا ہے؟ یہ مولویوں کی طالب علموں کی باتیں ہیں، عام بندوں کو ہو سکتا دلچسپی ذرا کم ہو، لیکن ان کو ہوتی ہے جو اس شعبے سے ہیں کہ ایک ایک لفظ ان کو سمجھ آتا ہے۔ یہ شد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کبھی شد کے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے، ارادے کو کہا جاتا ہے، قصد کو بھی کہا جاتا ہے، عزم کو بھی کہا جاتا ہے، مصمم ارادے کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے آگے تھوڑی اعتباری چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی ہیں جو ہونی چاہیے، کیونکہ فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں۔ اور اس کا جو شرعی معنی ہوتا ہے نیت کا، شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے نیت کرنا، یہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے نیت کرنا، یہ ارادہ کرنا، تو اللہ کی عبادت کا ارادہ کرنا یہ شرعی معنی نیت۔ بڑی مشہور حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نیت المومن خیر من، یاد کرتے جاتے ہیں ساتھ ہی رٹا لگا کے کھلا کھلا پڑھتے رہتے ہیں، ایک دو رٹے تین چار لگے پھر یاد ہوتا رہتا، کیونکہ یہ آپ نے چھوڑ تو نہیں دینا پڑھ کے، ابھی سے عادت ڈال دیں یاد کرنے کی۔ نیت المومن خیر من عمل، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ حدیث لائے، فرماتے ہیں حدیث لانے کا مطلب اشارہ ادھر کر گئے کہ اگر تیری نیت اچھی نہ ہوئی تو جتنا بڑا بھی تو عمل کا محل تیار کرے گا وہ خس و خاشاک سے بھی بدتر ہوگا، وہ ریت کے ذروں سے بھی برا ہوگا، اور اگر تیری نیت صحیح ہوئی تو ریت کے ذرے جتنا عمل پہاڑوں سے بڑا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز اللہ کے لیے نہ پڑھی اور ریاکاری کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ نماز حالانکہ عین ایمان ہے، عین عبادت ہے اللہ کی، تو فرمایا وہ بھی شرک ہو جاتا ہے جب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پڑھی ہو، کتنی سی کسی کا دکھلاوا کر دیا۔ جس نے روزہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکھا دکھلاوے کے لیے شرک، صدقہ و خیرات کیا دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے شرک ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اچھے سے اچھا عمل نیت بری ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ عمل اچھا نہیں ہے لیکن نیت صحیح ہے، اور ہے
اسی وجہ سے اگر نیت صحیح ہونے کی وجہ سے کسی مجتہد کا قدم پھسل جاتا ہے، پھسل کر کسی اور جگہ پہ پڑ جاتا ہے، اس کو پھر بھی جو ہے وہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک طرح کا ثواب پھر بھی دے دے. انما الاعمال بالنیات، دونوں طرح سے نیات بھی پڑھ سکتے ہیں، نیات بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ اعمال نیتوں سے ہیں، یہ معنی ہوا. لیکن حنفیوں کے ہاں اس کا جو ہے نا وہ اس کا مضاف جو ہے وہ مخصوف، صحیح معنی تب بنتا. کیسے؟ انما ثواب الاعمال بالنیہ. یہ بات سے اساتذہ نے آپ کو ضرور پڑھائی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا ثواب، اعمال کے ثواب کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے. حنفیوں میں، شافیوں میں تھوڑا اس پر جو ہے وہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، نیت صحیح ہو تو اب ہوگا، وگرنہ کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے عبادت مقصودہ ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ کسی بندے نے بغیر نیت کے بھی کی، عبادت غیر مقصودہ کسی نے نیت کے بغیر بھی کی ہو، پھر بھی اگر کر دیے ثواب نہیں ملے گا، آگے اس پر جو کام کرنا ہے وہ جائز ہو جائے گا. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ وضو ہے، وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو بذات خود مقصود نہیں ہے، اور کسی عبادت میں داخل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. اسی طرح غسل ہے، غسل بھی عبادت مقصودہ نہیں، یہ اس لیے کہ آگے ہم پر یہ عبادت کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے. بذات خود مقصود نہیں، اگر اس میں کسی نے نیت نہ کی ہو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ غسل بھی کسی نے ڈبکی ایسے لگائی، وہ چیزیں حاصل ہو گئی، اس کو پانی اس پر بہ گیا، کلی ہو گئی، ناک میں پانی ڈال لیا، اس کا غسل ہو گیا، نیت کی ہو یا نہ کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے حدیث سے استدلال کیے گئے تھے، پر سرکار کا جو فرمان ہے کہ یہ جس شخص نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، من لم یذکر اسم اللہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، سرکار کا فرمان، اس بندے کا کوئی وضو نہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی. اچھا، ہمارے حناف کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ وضو کا سارا طریقہ بتا دیا. تو ما ثبت من الکتاب فهو فرض، ما ثبت من السنت فهو واجب لانه ظنی. کہتے ہیں یہ جو حدیث میں فرمایا نا اس کا وضو نہیں، کیا مطلب ہے کہ اس کا وضو کمال کے درجے کو نہیں پہنچا. سمجھ آتا نا؟ اس کا وضو کمال کے درجے کو نہیں پہنچا، وگرنہ اس کا وضو ہو چکا ہے. اس طرح یہ بھی عبادت کہتے ہیں غیر مقصودہ ہے. آپ گھر سے چلے مسجد کی طرف آئے ہیں، نیت نہیں تھی آپ کی مسجد کی طرف جانے کی، نہ عبادت کی نیت، چلتے چلتے آئے نا، مسجد قریب آ گئی، آپ نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں. غور فرمائے نا، وہ قدم چلتے ہوئے جب نیت نہیں تھی، ثواب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، لیکن آپ آ تو گئے نا، بہت آسانی سے سمجھ. اب آپ آ گئے ہیں کہ اب یہاں پہنچے ہیں، نماز پڑھ لیں. اگر بندے نے گھر سے چلتے وقت نیت کر لی ہو عبادت کی، اب اس کی نیت پر ایک ایک قدم پر اس کو ثواب ملتا جائے گا. انما الاعمال بالنیات. حقیقت یہ ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہوگی تو اس کے عمل کا ثواب مل جائے گا، اگر اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب کوئی بھی نہیں ہوگا، کام اگرچہ اس نے کر لیا. آگے فرمایا انما، اور حقیقت یہ لامرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے. یہ جو راہ ہے نا اس کے اوپر کہتے ہیں یہ 3 قسم کا اعراب ہوتا ہے. یہ کبھی زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. صحیح جو اس پر قاعدہ مقرر ہو، کہتے ہیں جو حمزے کا اعراب ہوگا نا وہ راہ کو دیا جائے گا. سمجھ آئی؟ آخر میں جو حمزہ آیا ہے، جو اعراب اس کو دیا جائے گا وہ راہ کو دے دیا جائے گا. یہ اعراب بہت پسندیدہ مانا گیا ہے. ایک اعراب یہ ہے کہ راہ پر جو ہے وہ ہمیشہ ہی وہ ضمہ آئے گا. ایک اعراب یہ ہے کہ راہ کے اوپر، راہ کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی. تو یہ اس پر جو ہے تھوڑا کہتے ہیں یہ ایک ردی سا بیکار قسم کا اعراب ہے جو بتایا گیا ہے. زیادہ پسندیدہ یہ ہے. کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے لیے وہی ہے ما نویٰ، جس کی اس نے نیت. فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، پر جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کی طرف، یہ دنیا کو پانے کی طرف، او الی امرأۃ، یا اس کی نیت ہو کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طرف، تو آگے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہو۔ کیا مطلب ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے ہجرت کی، وطن چھوڑا، اس وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں گیا اللہ کے لیے، پھر اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اگر یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا، جیسے لندن ہمارے بندے جاتے ہیں تو ان کی نیت کوئی دینداری نہیں ہوتی، کام کے لیے جاتے ہیں تو کام کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی نیت یہ ہو جائے کہ ہم وہاں جا کے دین کا کام کریں گے، دین کے لیے جائیں گے، پھر ان کو ثواب ہو جائے گا۔ اس پر تھوڑی سی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ جو مشہور کہتے ہیں مہاجر ام قیس جس کو کہتے ہیں، بھائی اس نے نیت کی تھی، وہ کوئی خاتون تھی، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا، وہ مدینہ چلی گئی تھی ہجرت کر کے مکہ شریف سے، تو انہوں نے کہا کہ تم مدینہ آ جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ محض گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ صحابی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اکرمنا بنور الفہم واخرجنا من ظلمات الوہم فافتح علینا ابواب فضلک ویسر علینا خزائن علمک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الہی جتنے پڑھنے والے طلباء ہیں، جتنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، سب کو علوم کاملہ اعمال نافع سے سرفراز فرما۔ الہی جن بزرگوں کی یہ خانقاہیں ہیں جن کا فیض چار دانگے عالم میں ہے، یہاں پہ پڑھنے والے جتنے ہمارے طلباء، ہمارے ساتھی، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ ہیں، سب کو ان کا فیض عطا فرما، ہمیں بھی ان کے فیض کا ایک قطرہ عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا